نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله يقبل إن الله جميل إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. برادران اسلام و حاضرین جمعہ، سب سے پہل اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی بڑائی و بزرگی بیان کرنا لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار و مجبور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری بھلائی، بہتری اور برتری کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. لاکھوں کروڑوں درود کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آقائے مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تمام تک اسلام پہنچانے کے خاطر بہت سارے مصائب و مشکلات کا سامنا کیا اور ہم تک دین اسلام کو لا پہنچایا. برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد کچھ فرمودات بتلائے اور کہا کہ اس کے کرنے سے آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، اور کچھ چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا. اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. تو اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں نافذ کر دی اور پھر شریعت کے حساب سے، اسلام کے حساب سے، دین کے حساب سے ہمیں وہ کام کرنا ہے. نماز 5 وقت کی فرض ہے تو ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھتے وقت جو لباس آپ کے جسم پر ہو وہ حلال کمائی کا ہو، یعنی آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور جو روپیہ پیسہ کمائیں، یعنی جس سے آپ کی روزی روٹی چلتی ہو، وہ کہاں سے آ رہا ہے، مال کہاں کس ذرائع سے آپ کو حاصل ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے بتائی کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں کھا سکتے. کوئی بھی مال و دولت آپ نہیں کھا سکتے، اس کا آپ جائزہ لیں کہ یہ مال کہاں سے آیا، یہ جو روزی آپ کے گھر میں میسر ہے وہ کہاں سے آئی. کہیں ایسا تو نہیں کہ جو روپیہ پیسہ ہے وہ حرام کا ہے، وہ جو مال و دولت ہے وہ حرام کمائی کی ہے. اگر ایسا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بار بار یہ تلقین کی ہے کہ آپ جو روپیہ پیسہ کمائیں، آپ جو کاروبار کریں، آپ جس سے آپ کی روزی روٹی چلتی ہے، جس سے آپ کا گھر چلتا ہے، وہ جو روپیہ پیسہ آپ کے گھر میں آئے وہ حلال کمائی ہو. وہ جو آپ کا ذریعہ معاش ہے، جس سے آپ کی زندگی کٹ رہی ہے، وہ روپیہ پیسہ جو ہو وہ حلال کمائی ہو. اگر حرام کمائی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کی وعید بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین
العالمین نے بار بار منع کیا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر آ کر کے بتلا دیا اور کر کے دکھلا دیا کہ اس طریقے سے ذریعہ معاش ہوتا ہے, اس طریقے سے روپیہ پیسہ کمایا جاتا ہے, اس طریقے سے جو ہے مال و دولت کمائی جاتی ہے, اس طریقے سے یہ پیشہ اختیار کیا جاتا ہے. تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تلقین کی ہے کہ آپ جو روپیہ پیسہ کھائیں, آپ جو روزی کھائیں, آپ کے گھر میں جو روٹی ہو وہ حلال کمائی کی ہو, حرام کمائی کی نہ ہو. اللہ رب العالمین پہلے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے وہ ایمان والو جو ایمان لائے ہو, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو, قرآن پر ایمان رکھتے ہو, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, وہ روزی کھاؤ جو تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں, وہ روزی کھاؤ جو حلال ہو, وہ روٹی کھاؤ جو حلال ہو. اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کے, چاہے وہ ایمان والے ہو, چاہے وہ ایمان کے دائرے میں نہیں ہو, چاہے وہ قرآن کو مانتے ہو, چاہے وہ نبی کو نہیں مانتے ہو, سب کو اللہ رب العالمین نے مخاطب ہو کر کے فرمایا, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے وہ لوگوں جو اس دنیا کے اندر رہتے ہو, اے وہ لوگوں جو اس دنیا کے اندر پیدا کیے ہوئے ہو, اے وہ لوگوں جو اس دنیا کے اندر تمہاری آنکھیں کھولی گئی, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, جو زمین پر حلال روزی ہے, جو زمین پر پاک روزی ہے, وہ روزی کھاؤ, تاکہ اللہ رب العالمین جب آپ سے سوال کرے, اللہ رب العالمین جب آپ کا حساب و کتاب لے, تو آپ اس حساب و کتاب میں جو ہے پاس ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ناکام ہو جائیں اور آپ جواب نہ دے پائیں اللہ رب العالمین کو کہ ہم نے جو روزی روٹی کمائی ہے, ہم نے جو پیسہ روپیہ اکٹھا کیا ہے وہ حرام کمائی ہے. نہیں, اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. حرام کمائی اگر آپ کی ہے, آپ اگر حرام خوری کرتے ہیں, اگر آپ حرام کمائی کھاتے ہیں, تو چاہے جتنا آپ نمازیں پڑھ لیں, چاہے جتنا آپ اللہ سے توبہ کر لیں, چاہے جتنا آپ اللہ سے دعا کریں, کوئی قابل قبول نہیں ہے. حرام کمائی سے منع کیا گیا ہے اور حرام کمائی کو اللہ رب العالمین نے سب سے برا جو ہے بتلایا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب دنیا ختم ہو جائے گی, دنیا فنا ہو جائے گی, لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے, اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب سوال کرے گا, حساب و کتاب ہوگا, تو اللہ رب العالمین, اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان اس دن اپنا پاؤں ادھر سے ادھر نہیں کر سکے گا جب تک کہ 5 سوال کا جواب نہیں دے دے گا. اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا, من این اکتسبہ, کہ تم نے جو ہے روزی روٹی کہاں سے کمائی, تم نے حلال روٹی کمائی یا نہیں, تم نے روزی جو کمائی ہے کہاں سے, اور کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا, ہم اور آپ سے سوال ہوگا, اور یہ سوال ہوگا من این اکتسبہ, کہ آپ نے روزی روٹی کہاں سے کمائی. اگر آپ نے حرام کمائی کی ہے, اگر آپ نے کسی کا مال ہڑپا ہے, اگر آپ نے کسی کمزور کو ستایا ہے اور اس کو ستا کر کے اس کی زمین کو ہڑپ لیا ہے, یا اسی طریقے سے کسی یتیم کے مال کو آپ نے غصب کر لیا ہے, تو وہاں کل قیامت کے دن آپ سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. اللہ رب العالمین آپ سے جب سوال کرے گا تو آپ اپنے حساب و کتاب میں ناکام ہو جائیں گے. تو آپ غور کریں, سوچیں, اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم جو مال و دولت کما رہے ہیں, ہم جو روزی روٹی کے لیے جو کام کر رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں دھوکہ دھڑی کا حساب ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کسی کے ساتھ ہم فراڈ کر رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حرام کمائی کما رہے ہیں اور اللہ رب العالمین جب ہم سے سوال کرے تو ہم اس کا جواب نہ دے پائیں. اور آپ اس بات کا خیال کریں, دنیا کے اندر آپ غور کریں اور دیکھیں گے, اپنے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حرام کمائی جو ہوتی ہے,
جو آدمی حرام کماتا ہے، کسی کے مال کو ہڑپ کر لیتا ہے، کسی کی زمین کو ہتھیا لیتا ہے، یا اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ فراڈی گیری کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ جو مال ہے وہ حرام کمائی کی ہے، تو آپ صحیح معنوں میں جانیں کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو توفیق نہیں دیتا ہے، وہ حرام کمائی جو ہے حرام جگہ پر جاتی ہے، صحیح جگہ پر وہ استعمال نہیں کر سکتا، وہ صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسجد بن رہی ہے اور مسجد بنانے کے لیے کوئی آدمی آیا ہے روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے کسی گاؤں کے اندر بتانے کے لیے کہ فلاں جگہ اسکول قائم کی جا رہی ہے اور اس سے لوگوں کا بھلا ہوگا، لوگوں کا اس سے بھلا ہوگا، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یا اسی طریقے سے کوئی مسجد بن رہی ہے اس میں روپیہ پیسے کی ضرورت ہے، یا اسی طریقے سے کوئی غریب آدمی ہے اس کو مال و دولت کی ضرورت ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور اسے ضرورت ہے پیسے کی، تو آپ اس بات کا دھیان رکھیے کہ حرام کمائی جو ہوتی ہے وہ صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہوتی ہے، حرام کمائی وہاں استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کہیں گانا بجانا کا پروگرام ہے، وہاں آدمی خرچ کرے گا جو حرام کمائی کرتا ہے، کہیں اور جو ہے فحش بازی کی جاتی ہے اور غلط جگہوں پر وہ حرام کمائی حرام جگہ پر استعمال ہوتی ہے۔ کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، یا کسی آدمی کی جو ضرورت مند ہے شادی کرنی ہے، ایسی جگہ پر حرام کمائی استعمال نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین توفیق نہیں دیتا ہے۔ اگر آدمی حرام کمائی کرتا ہے تو حرام جگہ پر اسراف ہوتی ہے، حرام جگہ پر استعمال ہوتی ہے۔ تو ہم اور آپ کو غور کرنا ہوگا کہ ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں وہ حرام طریقہ تو نہیں ہے، وہ جو روپیہ پیسہ آتا ہے وہ حرام کمائی تو نہیں ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اگر آدمی حرام کھاتا ہے، اگر آدمی حرام کماتا ہے، اگر وہ چاہے جتنا نماز پڑھے، اللہ کے دربار میں چاہے جتنا سجدہ کر لے، اللہ کے دربار میں چاہے جتنا توبہ استغفار کر لے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آئیے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا جو طویل سفر پر تھا، وہ لمبے سفر پر تھا اور سفر سے واپس آتا ہے ایسی حالت میں کہ اس کا جو ہے بال غبار آلود ہے، اس کے بال پر جو ہے کیچڑ، دھول، مٹی جمع ہے۔ ایسی حالت میں وہ اپنے رب کے بارگاہ میں، اپنے رب کے دربار میں ہاتھ کو بلند کرتا ہے، لیکن وَمَطْعَمَهُ حرام، وَمَطْعَمَهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبَهُ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اس کی پرورش جو ہوئی ہے وہ حرام طریقے سے ہوئی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، وہ آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ حرام طریقے سے ہوئی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو کس طریقے سے اللہ رب العالمین اس کو دعا کو قبول کرتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام طریقے سے اس کی پرورش ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو غور کرنا ہوگا۔ ہم اور آپ شکایت کرتے ہیں، بار بار شکایت کرتے ہیں کہ ہم لاکھوں نماز پڑھتے ہیں، لاکھوں دعائیں کرتے ہیں، لاکھوں توبہ استغفار کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول نہیں کرتا، ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، ہمارے اوپر سے مصیبت و پریشانی دور نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نیت میں یا ہماری کمائی میں جو روپیہ پیسہ ہے وہ حرام طریقے سے ہے۔ یہ ہمارے اندر کمی ہے کہ جس کے بنا پر اللہ رب العالمین توبہ قبول نہیں کرتا، ہمارے سجدے رائے گاہ ہو جاتے ہیں، ہماری نمازیں جو ہے ہمارے اوپر مار دی جاتی ہیں، ہمارے اندر کمی ہے۔ تو ہم اور آپ کو غور کرنا ہوگا۔ شریعت اسلام جو ہے، جو قرآن ہے، جو دین اس دنیا کے اندر آئی ہے، وہ یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ جو چاہو کماؤ اور جو چاہو کھاؤ، نہیں۔ ہم اور آپ کو تصدیق کرنا ہوگا، ہم اور آپ کو غور کرنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حرام کمائی کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں کہ جس کے بنا پر اللہ رب العالمین نہ تو ہماری توبہ قبول کرتا ہے، نہ تو نمازیں قبول کرتا ہے، نہ تو ہم حج جو کرتے ہیں، بڑے سے بڑا حاجی اور بڑے سے بڑا نمازی بھی دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، مصیبتیں ہم سے دور نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر کھوٹ ہے، ہماری کمائی میں جو مال و
دولت آتا ہے وہ حرام کمائی ہوتی ہے۔ بہت ہی احتیاط کے ساتھ، بہت ہی تدبر کے ساتھ، بہت ہی غور و فکر کے ساتھ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ حرام طریقے کا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر آدمی حرام کھاتا ہے یا حرام کماتا ہے تو آدمی اگر نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ایک لباس، ایک کپڑا خریدتا ہے، ایک کپڑا آدمی خریدتا ہے 10 روپے کا، اور 10 روپے کا وہ کپڑا خریدتا ہے اور 10 روپے میں 1 روپیہ حرام کا ہوتا ہے اور وہ کپڑا اس کے جسم پر ہوتا ہے اور وہ نمازیں پڑھتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ 1 روپیہ جو حرام کا ہے اور 10 روپے کا وہ جو کپڑا ہے کہ جس میں 1 روپیہ حرام کا ہے، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر، وہ آدمی جو نمازیں پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، جب تک اس کے جسم پر وہ کپڑا رہے گا تب تک اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ حدیث ہے، اسی لیے ہم اور آپ کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہم مال و دولت کماتے ہیں، ہم جو کاروبار کرتے ہیں، کئی حرام طریقہ تو نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ ان کے پاس بہت سارے مقدمے آتے تھے، بہت سارے ایسے کیسز آتے تھے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے۔ کوئی مسئلہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اے میرے صحابہ کرام، اے میرے لوگوں، اے وہ صحابہ کرام جو میرے پاس مقدمے لے کر کے آتے ہو، اگر بائی چانس، اگر اچانک میں اتفاقاً اگر میں کوئی ایسا فیصلہ کر دیتا ہوں کہ فیصلہ جس کے حق میں ہونا چاہیے اس کے حق میں فیصلہ نہ کر کے کسی دوسرے کے حق میں اگر فیصلہ کر دیتا ہوں، کیوں؟ چرب زبانی کی وجہ سے، زبان چلانے کی وجہ سے، جیسے 2 لوگ آئے مقدمہ لے کر کے، جس میں سے ایک آدمی کی زبان بہت چلتی ہے، وہ بات کرنے میں بہت ہی زیادہ ماہر ہے، بات کو اچھی طریقے سے گھما لیتا ہے، اس کی ٹوپی دوسرے کے سر پر رکھ دیتا ہے، یعنی چلاتا ہے ایک دوسروں کو۔ اگر میں اس کی باتوں میں آ کر کے اس کے حق میں اگر فیصلہ کر دیتا ہوں تو خدا اللہ کی قسم وہ تم فیصلہ نہیں لینا، وہ تم بتلا دینا کہ یہ آدمی مستحق تھا اور میں نے تمہاری زبان چلنے کی وجہ سے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، تو وہ بتلا دینا کہ میں مستحق نہیں ہوں، میں اس فیصلے کا مستحق نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، اپنے قبیلے کے اندر دیکھیں، اپنے مسلمان بھائیوں کا طور طریقہ دیکھیں تو دیکھیں گے کہ جس کی زبان چلتی ہے، جو زبان جس کی بہت تیز چلتی ہے، بات کرنے میں مہارت ہے، وہ بات کو اچھی طریقے سے گھما لیتا ہے، وہ جب کسی کو دھوکہ دے دیتا ہے، کسی کی زمین کو ہڑپ لیتا ہے، کسی کمزور کو جو ہے پست کر دیتا ہے باتوں میں، اور اس کی زمین کو جب ہڑپ لیتا ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خان سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو مات دے دی، میں نے اس کو ہرا دیا اور اس کی زمین کو اپنے قبضے میں کر لیا، حالانکہ یہ زمین میری نہیں تھی۔ تو یہ حرام کمائی ہے، جو زمین تم نے جو ہے ہڑپ کی ہے، غصب کی ہے، چھینا ہے، وہ حرام کمائی کی ہے۔ اور اگر آپ نے ایک بالشت، ایک بتا جس کو بولتے ہیں، اگر آپ نے کسی کی بے ایمانی کی ہے جو آپ کے حق میں نہیں تھا، اگر آپ نے ایک بالشت کسی کی زمین کو ہڑپا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے جہنم کا ایک ٹکڑا اپنے لیے تیار کیا ہے۔ لیکن ہم اور آپ اگر دیکھیں، سوچیں، تو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی عقل مند آدمی ہے، یہ آدمی نے جو کام کیا ہے بہت اچھا کیا ہے، اپنا کیریئر اور اپنی زندگی کو اس نے بنا رکھا ہے، یہ بہت ہی زیادہ کما لیا ہے، زمین کو ہڑپ کر کے بینک بیلنس بنا رکھا ہے، اس کی زندگی عیش و عشرت سے گزر جائے گی، اور یہ بہت ہی چالاک آدمی ہے۔ نہیں، وہ بہت ہی بیوقوف آدمی ہے جس نے زمین کو ہڑپا ہے، جس نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کی زمین کو اپنے بس میں کر لیا ہے جو اس کی زمین نہیں تھی، یہ اپنے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا تیار کر رہا ہے۔ برادران اسلام، تو ہمیں غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اپنے گریبان کے اندر، اپنے اعمال اور افعال کے اندر ہم جو کارنامے کرتے ہیں
ہیں اس میں دھیان دینا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں، جو ہم کارنامے انجام دے رہے ہیں اس دنیا کے اندر اپنے ملک، اپنے بھائیوں کے ساتھ، کہیں ایسا تو نہیں کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں جو ہم مال و دولت کھا رہے ہیں، جو ہم روپیہ پیسہ کھا رہے ہیں، چاول جو کھا رہے ہیں، دال جو کھا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں حرام کمائی ہے۔ حرام کمائی سے اللہ رب العالمین نے بار بار منع فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے ایک نوالا کھا لیا، وہ اس طریقے سے کہ کوئی ان کا غلام تھا، اسلام لانے سے پہلے وہ غلام جو ہے ہاتھ دیکھا کرتا تھا لوگوں کے، جو بتاتے ہیں ہاتھ دے کر کے قسمت بتاتے ہیں، نجومی جس کو بولتے ہیں، آنے والی چیزوں کو بتانا، تو وہ آدمی پہلے کام کیا کرتا تھا اس طریقے کا، اور اس کی کمائی جو ہے وہ حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو وہ غلام جو تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ اسلام لانے سے پہلے یہی کام کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد جب وہ اسلام لے آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کرنے لگا، تو وہ کہیں گھومتے ہوئے جا رہا تھا، تو اس نے اسلام لانے سے پہلے کسی آدمی کا ہاتھ دیکھے ہوا تھا، تو اس کا پیسہ باقی تھا، تو اس آدمی نے ہاتھ دیکھنے کے پیسے اس غلام کو دیے اور اس سے کچھ چیز اس نے خریدا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لا کر کے حاضر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوالا اس میں سے کھا لیا، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے وہ غلام، اے وہ بندے، یہ کہاں سے لائے ہو تم؟ تو اس نے سارا ماجرا بیان کیا کہ میں اسلام لانے سے پہلے لوگوں کے ہاتھ دیکھا کرتا تھا، جس میں سے ایک آدمی نے مجھے یہ پیسہ دیا ہے اور میں یہ چیز خرید کر کے لایا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس چیز کی خبر ہوئی تو وہ جو ایک نوالا کھائے ہوئے تھے، پیٹ کے اندر غالباً چلا گیا تھا، وہ حلق کے اندر ہاتھ کو ڈال کر کے باہر قے کر دیتے ہیں، پلٹی کر دیتے ہیں۔ اتنی اہمیت و وقار تھی، وہ سمجھتے تھے کہ حرام کمائی ہے، یہ جو کھانا ہے وہ حرام کا ہے اور اس سے اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ تو ہم اور آپ کو بھی اس سے احتیاط کرنا ہے، اس سے بہت ہی زیادہ دور رہنی ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی، فراڈی گیری نہیں کرنی ہے، حرام کمائی سے ہمیں بچنا ہے اور حلال کی طرف ہمیں ترغیب دینی ہے۔ حلال کمائی ہو، آپ 2 روپیہ کمائیں اور حلال کمائی ہو، اس سے آپ خوش رہیں۔ اگر کوئی آدمی بہت ہی زیادہ روپیہ پیسہ والا ہے اور وہ حرام طریقے سے کماتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ مانتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر اس کی زندگی ایسے عشق کے ساتھ گزر رہی ہے، لیکن کل قیامت کے دن وہ پچھتائے گا کہ میں نے کیا کیا، میں نے جو کمایا وہ کس طریقے سے کمایا، ہائے میں ایسا نہ کرتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اسی لیے ہم اور آپ کو اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اس کے لیے روزی کا ایسا سامان میسر کرتا ہے کہ جس سے آدمی گمان تک نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ پر ایمان رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے اور حلال کمائی کمائیے اور 2 روٹی کھائیے لیکن سکون سے کھائیے، تاکہ ہماری جو عبادتیں ہیں، جو نماز پڑھیں، جو توبہ کریں، جو دعائیں مانگیں، وہ قابل قبول ہوں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں جائیں تو وہ اللہ رب العالمین اسے قبول کرے۔ ایسا نہ ہو کہ حرام کمائی ہم کرتے رہیں اور عبادتیں کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، سجدے کرتے رہیں، رکوع پر رکوع کرتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، لیکن سارا کا سارا رائگاں ہو جائے، سارا کا سارا برباد ہو جائے، تو پیسہ، روپیہ پیسہ جو آپ کھاتے ہیں اس پر بہت ہی زیادہ غور کرنے کی بات ہے، اس پر بہت ہی زیادہ تحقیق کرنے کی بات ہے، بہت ہی زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہماری عبادتیں جو ہیں وہ قابل قبول ہوں گی۔ ورنہ آپ لاکھ نماز پڑھتے رہیں، لاکھ دعائیں کرتے رہیں، اگر حرام کمائی ہے، حرام سے آپ کی پرورش ہوئی ہے، تو آپ چاہے جتنا نمازیں پڑھ لیں، اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا۔
گا. اس لیے ہم اور آپ کو غور کرنا ہوگا, سوچنا ہوگا اس بارے میں اور احتیاط کرنی ہوگی کہ ہم اور آپ حلال کمائیں, 2 روپیہ کمائیں, اس سے خوش رہیں اور اللہ رب العالمین کو بھی خوش رکھیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرما اور حرام کمائی سے ہمیں دور رکھ. اے اللہ رب العالمین تو ہمیں دوسروں کو دھوکہ دینے یا دوسروں کی زمین ہڑپنے سے بچا. آمین. اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ اس دنیا کے اندر ہم مصیبتیں جھیل لیں لیکن حلال کمائی کمائیں اور حلال کمائی سے اپنا گزارا کریں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم.